السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ حسن اور آج کے پروگرام انصاف سب کے لیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بنیادی انسانی حقوق پر۔ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، کتنے ہیں اور ان کے حصول اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا ریمیڈی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں شجاعت علی چشتی صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے مزاج ہے سر آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میڈم عائشہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے بنیادی انسانی حقوق، یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پر بولنے کے لیے آپ نے جو مجھے موقع دیا اس کا بھی بہت شکریہ۔ جی سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسانی حقوق کیا ہیں۔ انسانی حقوق دو طرح کے ہیں۔ ایک انسانی حقوق وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر اس زمین پر بھیجا، اور دوسرے انسانی حقوق وہ ہیں کہ جن کو کسی بھی ریاست کا قانون تسلیم کرتا ہے اپنے اندر شامل کر کے، ان پر قانون سازی کر کے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوانین، جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ حقوق جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا اور جنہیں کسی ریاست کے قانون نے پھر بعد ازاں تسلیم بھی کیا، تو ایسے جو قوانین، جیسے جو حقوق ہیں، ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہہ سکتے ہیں، کہ جن کو نہ صرف کسی بھی ریاست کا قانون بلکہ اس کی عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں اور نافذ کرواتی ہیں۔ پاکستان میں ان کی تعداد جون سی ہے، ان کا جو اوریجنل سورس ہے وہ آئین پاکستان ہے، اور آئین پاکستان کی جو آرٹیکل 8 to آرٹیکل 28 میں ان کی ایک فہرست، لمبی فہرست ہے جو کہ بتائی گئی ہے، جس میں کہ آزادی جان و مال، آزادی نقل و حرکت، آزادی معاش کاروبار، اور اسی طرح کے اور بہت سے حقوق کہ جن کی ایک فہرست ہے وہ آئین میں درج ہے۔ شجاعت صاحب بتائیے گا، کیا آئین پاکستان ان بنیادی انسانی حقوق کو، ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ آئین پاکستان بالکل، آئین پاکستان میں جو ان کو شامل کیا گیا ہے وہ دراصل ان بنیادی حقوق کی پروٹیکشن ہی ہے، انہیں آئینی شیلڈ فراہم کرنا ہے۔ آئین پاکستان کا اپنا سٹیٹس سپریم لا آف لینڈ ہے، یعنی پاکستان بحیثیت ریاست، اگر ریاست ہے تو وہ آئین پاکستان ہی کی وجہ سے ہے۔ آئین پاکستان ہے تو پاکستان کا ہر ادارہ ہے، حتیٰ کہ خود پاکستان بھی آئین پاکستان ہی کی وجہ سے ہے۔ لہذا آئین پاکستان ہی کے مطابق ہر قانون نے اور ہر ادارے نے چلنا ہے۔ اس کے اندر شامل جو حقوق اس کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں ان کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ آئین بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا ان حقوق کو آئینی شیلڈ بھی حاصل ہے اور آئینی پروٹیکشن بھی حاصل ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ لہذا جب آئین کا تحفظ ہونا ہے تو اس کے ایک ایک ضمن، اس کے ایک ایک آرٹیکل اور اس کے ایک ایک ورڈ کا تحفظ ہونا ہے۔ لہذا فنڈامنٹل رائٹس جو آئین میں درج ہیں ان کی کسی صورت بھی وائلیشن تو دور، سسپینشن بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کیا یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ کسی کو ایسی صورت بھی ہے جس میں یہ معطل ہو سکتے ہیں، سسپینڈ ہو جائیں؟ آئین پاکستان جس طرح معطل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے معطل ہو جانے سے ریاست کے معطل ہونے کا اندیشہ ہے، بالکل اسی طرح آئین پاکستان میں درج جو انسانی بنیادی حقوق ہیں انہیں بھی معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آئین کا آرٹیکل 8 ہے اور اس کی کلاز نمبر 5 ہے جو یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ آئین میں درج انسانی بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس ان کو کسی صورت بھی معطل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی ریاستی قانون آئین میں درج فنڈامنٹل رائٹس کو کسی صورت معطل نہیں کر سکتا، سوائے آئین پاکستان خود کے، یعنی آئین پاکستان میں اگر کہیں آگے چل کر کچھ درج ہو اس سلسلہ میں کہ آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق ان پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں معطل رہیں گے تو پھر تو وہ معطل ہو سکتے ہیں۔ یعنی آئین اگر چاہے تو وہ پرٹیکولر سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ایمرجنسی کی صورت ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی ہے، وہ ایسی سچویشن کے اندر ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو پھر سے مینٹین اور ری انفورس کرنے کے لیے وقتی طور پر ان کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ شجاعت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ملتے، کسی شہری کو یہ فراہم نہیں ہوتے، اس کا جو حصول نہیں ہو پاتا، تو کیا ریمیڈی ہے؟ انسانی بنیادی حقوق جو آئین میں درج ہیں وہ اپنے اندر سپریم نیچر کے ہیں، اور ان کی انفورسمنٹ اور ان کی امپلیمنٹیشن
وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آئین کی اپنی آرٹیکلز کی امپلیمنٹیشن ہے. لہٰذا آئین میں درج انسانی بنیادی حقوق اگر کسی شخص کو نہیں ملتے، یعنی آئین میں درج انسانی بنیادی حقوق کا اگر خیال کوئی انسان نہیں رکھتا یا پھر حکومتی ادارے اگر یا حکومتی افسران نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں آئین میں درج ریمیڈیز ہیں، اور وہ ریمیڈیز سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس کی اوریجنل جورسڈکشن کو سیک کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور آرٹیکل 184(3) کے تحت پیٹیشن فائل کر کے اپنے ان جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کوئی بھی شخص جو ایگریوڈ ہے وہ انہیں پھر سے ری انسٹیٹ ری انفورس کروا سکتے ہیں. جبکہ ہائی کورٹ کی آرٹیکل 199 ہے کہ جس میں درج 5 رٹس ہیں کہ جن رٹس کی بدولت ہم ان فنڈامنٹل رائٹس کو پھر سے ری انفورس کروا سکتے ہیں. صحیح. شہزاد صاحب یہ بھی کہیے گا کہ حکومت پاکستان کا کیا کردار ہے بنیادی انسانی حقوق کے نفاذ کے سلسلے میں؟ حکومت پاکستان کا جو کردار ہے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بالکل یہی ہے کہ حکومت پاکستان کا اپنا وجود خود آئین ہی کی وجہ سے ہے، اور آئین ہی نے بتایا ہے کہ حکومت ریاستی حکومت کیا ہوگی، اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کی آرگنائزیشن اسٹرکچر اور اس کی ورکنگ کیا ہوگی. لہذا جب آئین حکومت کے بارے میں خد و خال وضع کر سکتا ہے تو آئین نے انسانی بنیادی حقوق بھی وضع کر رکھے ہیں. لہذا حکومت کی ذمہ داری بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی ذمہ داری خود کے لیے ہے کہ اگر حکومت نے خود قائم رہنا ہے تو بہترین ایڈمنسٹریشن دینی ہے اور بہترین ریاست کو ایک سیٹ اپ دینا ہے. بالکل اسی طرح حکومت نے آئین میں درج جو چیز بھی ہے اس کو بھی اسی طرح ری انفورس کرنا ہے، اسی کو انفورس کروانا ہے. لہذا فنڈامنٹل رائٹس حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے، اور اس کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے اور ریاست کی بقا کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. جی شجاعت صاحب یہ بھی کہیے گا یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس سے اویئرنیس نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی انسانی حقوق سے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کا قانون سے لا علمی ہے کہ لوگ قانون کو نہیں جانتے، اور وہ بنیادی قوانین پر کو اس لیے نہیں جانتے کیونکہ وہ ریاستی قوانین پر منو عمل پیرا بھی نہیں ہونا چاہتے اور شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں اور اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ہیسٹی میئرز لیتے ہیں اپنے حوالے سے تو لہذا قانون کو فالو نہیں کرتے، تو جب آرڈینری لا کو فالو نہیں کرتے تو پھر جو بیسک لا ہے وہ آٹومیٹیکلی اوور لک ہو جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے. لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ریاستی جو قوانین ہیں ان کو فالو کریں، اور فالو اگر کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پہچاننے لگیں گے، اور جب وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس سے ایک دفعہ آشنا ہو گئے تو پھر وہ ان کے تحفظ کے لیے خود سے بھی کوشش کریں گے اور ریاست کو بھی مجبور کریں گے کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کسی طور پر بھی نہ تو سیکریفائز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوالٹی ایجوکیشن بھی بہت رول پلے کرتی ہے، اس میں سوسائٹی بھی بہت رول پلے کرتی ہے، اور اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی بہت رول پلے کرتے ہیں. بہرحال جو عوام الناس ہیں، عوام الناس کو چاہیے کہ وہ لا لیسنس کی بجائے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے وہ بہت سے ایسے قوانین کو جاننے لگیں گے کہ جن سے پہلے وہ باخبر تھے، اور باخبر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے بھی باخبر تھے. لہذا جب قوانین پر وہ منو عمل پیرا ہوں گے تو اس کی وائلیشن کم سے کم کریں گے، تو پھر آگے سے ریاستی مشینری کی جانب سے کی جانے والی وائلیشن پر بھی وہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے بیئر کریں گے. تو جب نہیں بیئر کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پہچاننے لگیں گے اور اس کی آواز بلند کریں گے، اور جب وہ آواز ایک دفعہ بلند کریں گے تو پھر 100% ان کو وہ حقوق ضرور مل کے رہیں گے. جی ناظرین، آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دیکھتے رہیے اب تلک نیوز.